ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کو ایک تحفے کے طور پر عطا فرمایا ہے۔ بنی اسرائیل میں لوگوں کی عمریں ہزاروں سال ہوتی تھی، وہ ایک ایک ہزار سال اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ ان کی عبادتیں بے مثال، دن میں روزہ رکھنا، رات کو پھر قیام میں رب کی عبادت کرنا۔ اللہ کے نبی، ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ایک بادشاہ گزرا ہے۔ تفسیر عزیزی میں علامہ شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس بات کو لکھتے ہیں، اللہ کریم نے وہ بادشاہ اتنا اچھا تھا، نیک، عادل، متقی، پرہیزگار، اس کا ہر لمحہ اللہ کی عبادت میں گزرتا تھا۔ ہاں مسلمان، نیک بھی تھا، رعایا کا خیال بھی کرنا تھا، مسلمانوں کی خیر خواہی بھی کرتا تھا، ان کی دیکھ بھال بھی کرتا تھا، یعنی مخلوق کے ساتھ تعلق بھی کمال اور رب کے ساتھ تعلق یہ بھی کمال تھا۔ اور نیک بادشاہ کی یہ سب سے بڑی خاصیت ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نیک حکمران ہو، نیک بادشاہ ہو، نیک اسلامی لیڈر ہو، اللہ اس کو یہ مقام دیتا ہے کہ جب بھی اللہ کے بارگاہ میں دعا کرتا ہے، اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے وہی بھیجی، فرمایا فلاں کے پاس جاؤ اور اس سے جا کے پوچھو، اپنی تمنا بیان کر، تم دنیا بہت اچھی گزار رہے ہو، رب چاہتا ہے کہ اپنی تمنا، تمہارے دل کی خواہش ہے تو بیان کرو۔ اللہ کے نبی اس کے پاس تشریف لے گئے، اللہ کا پیغام سنایا، سن کر رویا کہ میرے جیسے بندے کے پاس رب کا پیغام آیا، میں نہ نبی ہوں نہ ولی ہوں، ایک عام سا مسلمانوں کا لیڈر، مسلمانوں کا حکمران ہوں، میرے پاس اللہ نے پیغام بھیجا ہے۔ پوچھا کیا پیغام ہے؟ فرمایا اللہ فرماتا ہے تم اپنی زندگی کی کوئی تمنا بیان کرو۔ تمنا بھی کیسی؟ کہا میری تمنا یہ ہے کہ اللہ مجھے لمبی عمر عطا کرے، پھر میں وہ ساری عمر رب کی عبادت میں گزاروں، اللہ مجھے بے شمار مال و دولت عطا کرے اور سارا مال و دولت میں اللہ کے راہ میں خرچ کروں، اور اللہ مجھے بے شمار اولاد کی نعمت عطا کرے، 1000 بیٹے مجھے دے اور میں ان 1000 بیٹوں کو اللہ کے راہ میں قربان کر دوں۔ ایسی تمنا ہے۔ لمبی عمر دے کس کے لیے؟ موج مستی کے لیے نہیں، اللہ کی عبادت میں گزارنے کے۔ مال و دولت دے کس لیے؟ سیٹ صاحب بننے کے لیے، ارب پتی کھرب پتی بننے کے لیے نہیں، سارا مال و دولت اللہ کے راہ میں لٹا دو، اور 1000 بیٹے دے، اور ان 1000 بیٹوں کو کیا کروں گا؟ فوج بناؤں گا، اللہ کے راہ میں لڑتے لڑتے انہیں بھی قربان کر دوں۔ اب اللہ کی طرف سے پیغام تھا، اس نے اپنی تمنا ظاہر کر دی، اللہ کریم نے اس کی تمنا کو پورا کیا۔ بزرگوں نے لکھا کہ اس بادشاہ کو اللہ نے مال عمر بھی لمبی دی، 1000 سال سے زائد کی عمر اللہ نے عطا فرمائی، مال و دولت بھی بے شمار دیا، اور 1000 بیٹے اللہ نے اس بادشاہ کو عطا فرمایا۔ ہمارے لیے مشکل لگے، ہمیں ناممکن لگ رہا ہے، اور اس مالک کے لیے نہیں ہے۔ بندے نے تمنا کی ہے تو رب نے پوری بھی کر دی۔ کتنا کرے گا؟ بادشاہ نے کیا کیا؟ اپنے ان بچوں کو جب بڑے ہوتے تو ان کو سکھاتا، ٹریننگ دیتا، ان کو مجاہد بناتا، تیار کرتا، مال و دولت اللہ کے راہ میں خرچ کرتا، اپنے بیٹے کو تیار کر کے 1 مہینے کی ٹریننگ دینے کے بعد جب جنگ کا موقع آتا سب سے پہلے اپنے بیٹے کو آگے بھیجتا، اور کیا کہتا؟ واپس نہیں آنا، تمہیں رب سے مانگ کے لیا ہے اور اس نیت سے لیا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ تم اللہ کی راہ میں قربان ہو جاؤ، واپس مت آنا۔ اب وہ بچہ اس فوج کے ساتھ جاتا، لڑتے 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 بالآخر اپنی جان کا نذرانہ اللہ کے راہ میں قربان کر دیتا۔ اگلا سال دوسرا بیٹا، اگلا سال تیسرا بیٹا، اگلا سال چوتھا بیٹا، یہاں تک کہ بزرگوں نے لکھا کہ اس بادشاہ نے 1000 بیٹوں کو جہاد کے لیے تیار کیا ہے۔ وہ جو رب نے مال عطا کیا تھا وہ مال اپنی اولاد پہ خرچ کیا ہے، پھر اولاد کو تیار کر کے میدان جہاد میں بھیجا، 1000 بیٹوں کو مجاہد بنا کر جہاد میں بھیج کر سب نے اپنی جانوں کے نذرانے اللہ کے دین پر قربان کر دیے۔ جب دیکھا کہ ساری اولاد چلی گئی تو اب آخری جنگ آئی تو تلوار پکڑ کر خود بھی جنگ میں چلا گیا۔ اب اولاد اللہ نے دی تھی وہ میں نے رب کے دین پہ قربان کر دیے، اب اللہ نے زندگی دی ہے، میں چاہتا ہوں یہ زندگی بھی رب کے نام پہ قربان ہو جائے۔ تلوار لی، میدان جہاد میں اتر گیا، لڑتے 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 یہ بھی شہید ہو گیا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ
روایت صحابہ کے سامنے بیان کی تو بعض صحابہ رونے لگے. شب قدر کی اہمیت کو سمجھیں. ہمارے مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد ہے جو شب قدر کو بھی گناہوں میں بدکاریوں میں گزارتی ہے. شب قدر میں بھی شرم و حیا نہیں ہوتی کہ کم از کم ایک رات اللہ کی بارگاہ میں آ کر عبادت میں گزارے. جبکہ میرے آقا پچھلی امت کے واقعات بیان کر رہے ہیں اور صحابہ جیسے مقدس لوگ رو رہے ہیں. بعض صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اتنا بڑا نیک بادشاہ, اتنی بڑی عمر, وہ عمر بھی اللہ کے نام پہ قربان, 1000 بیٹے دیے وہ بھی اللہ کے نام پہ قربان, اللہ نے اتنا مال و دولت بادشاہ کو عطا کیا وہ بھی رب کے نام پہ قربان. اس کا مطلب یہ ہوا بنی اسرائیل والے عبادت میں ہم سے بڑھ گئے. ہماری عمریں کم ہیں 60 سے 70 سال, وہ بھی کھانے پینے میں گزر جاتی ہے, سونے میں گزر جاتی ہے, مال و دولت میں گزر جاتی ہے, لین دین میں گزر جاتی ہے, خرید و فروخت میں گزر جاتی ہے, بیوی بچوں کی دیکھ بھال میں گزر جاتی ہے. اکثر ہمارا حصہ تو دنیا داری میں جا رہا ہے. کچھ وقت ہم رب کی عبادت کرتے ہیں. واقعہ اس کا مطلب آپ ان سے افضل ہیں, آپ کی امت ان سے افضل ہے, ان کے امتی آپ کے امتی سے افضل کیسے ہو سکتا ہے؟ ثواب میں کیسے بڑھ گیا؟ ہم ثواب سے پیچھے ہو جائیں گے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان. صحابہ کو رنجیدہ دیکھا, علماء نے لکھا سرکار بھی رنجیدہ ہو گئے, حضور رنجیدہ ہوئے, رب کی رحمت سے گوارا نہ ہوا. اللہ کریم نے جبریل کو بلایا, فرمایا جاؤ زمین پر, میرے محبوب رنجیدہ ہیں, ان کو جا کر خوشخبری سناؤ اور ان کے چہرے پہ تازگی لاؤ. جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام اب سورہ قدر لے کر زمین پر تشریف لائے اور حضور کی بارگاہ میں اللہ کا سلام پہنچایا اور یہ سورت پڑھ کے سنائی اور عرض کیا آقا اپنے صحابہ کو بشارت دیں, آپ کے صحابہ رو رہے ہیں, آپ کے صحابہ غمزدہ ہیں, افسردہ ہیں, ان کی عبادتوں پر آپ کے صحابہ رش کر رہے ہیں. اللہ فرماتے پیارے حبیب آپ صحابہ کو بشارت دیں تاکہ ان کے صدقے قیامت تک آنے والی امت کو بشارت مل جائے. آپ کا جو امتی شب قدر میں صرف میری بارگاہ میں آ کر میری عبادت کرتا ہے, میں آپ کے اس امتی کو اس نیک بادشاہ کی ساری زندگی سے بڑھ کر اجر و ثواب عطا فرماؤں گا. خالی ایک رات تو آئے, آ کر صلح تو کرے, آ کے توبہ تو کرے, آ کر مجھ سے معافی تو مانگے, آ کے میری بارگاہ میں گڑ گڑائے تو صحیح. اگرچہ ہزاروں سالہ ان کی عمریں, آپ کی امت کی عمر کم, ان کا مال و دولت زیادہ, آپ کی امت کا مال و دولت کم, ان کو اللہ نے ہزاروں بیٹے دیے, آپ کی امت کو کم. لیکن پیارے حبیب ہم نے رمضان میں ایک رات رکھی ہے جس کا نام شب قدر ہے, وہ ہے ہی قدر والی رات. اگر اس رات میں آپ کا کوئی غلام 2 رکعت نماز پڑھتا ہے, ہم اس کو 2 رکعت نماز پڑھنے پر اتنا اجر و ثواب عطا کریں گے کہ اس کا اجر و ثواب اس نیک بادشاہ کی ساری زندگی سے بڑھ کر عطا فرمائیں گے.